اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات غوث پاک سرکار کو سنائیں گے، اور مجلس نمبر ہے 13 جو باقی تھی، آدھی مجلس ہوئی تھی اور آج انشاءاللہ آج اس کو کنٹینیو کریں گے۔ صاحبزادہ، عافیت اسی میں ہے کہ عافیت کی طلب چھوٹ جائے، اور تونگر یہی ہے کہ تونگر بننے کی طلب ترک ہو جائے، اور دوا یہی ہے کہ دوا کی طلب جاتی رہے۔ ساری دوا دل سے اسباب کو خطا، ارباب کو ترک، اور جملہ معاملات کو حق تعالیٰ کے حوالے کر دینے میں ہے۔ دوا حق تعالیٰ کو دل سے یکتا جاننے میں ہے، نہ کہ فقط زبان سے۔ دیکھو، دل سے ماننا ہے بڑے، خالی زبان سے نہیں، دل سے ہی ماننا ہے۔ توحید اور زہد بدن اور زبان پر نہیں ہوتی، توحید بھی قلب میں ہوتی ہے اور زہد بھی قلب میں۔ میں کیا بتاتا تھا بار بار، توحید خالی بولتے رہو، دل سے اس کو عمل کرنا ہے، اس کا نام توحید ہے۔ یعنی ایک ہی اللہ کو ماننا ہے، اور جو بھی کریں گا اللہ کریں گا، اسی پر اپن قائم رہنا ہے، اس کو توحید بولتے۔ توحید پہ ہم بول رہے عمل کرتے، مگر ذرا پریشانی تو گھبرا جاتے تو لوگوں کو سنا دیتے، تو توحید سے ہٹ جاتے۔ تو توحید پہ قائم رہنا ہے، بولا توحید بھی قلب میں ہوتی ہے اور زہد بھی قلب میں، اور تقویٰ بھی قلب میں، اور اللہ و جل کی محبت بھی قلب میں، اور اس کا قرب بھی قلب میں ہوتا ہے۔ یہ تو خاص بات ہے، قلب میں ہی جمع کے رکھنا ہے باتوں کو، اور عمل کرنا ہے قلب سے۔ سمجھدار بن، بول حواس مت بن، نہ تسنا کر نہ بناوٹ، تو حوث اور تسنا تکلف اور کذب اور ریا نفاق میں مبتلا ہے۔ دنیا کی حرص و حوث بتا رہے کہ اس میں مت پڑو، اور کذب و ریا، جھوٹ اور ریا دکھاوا نفاق میں مبتلا ہے۔ تیرا سارا فکر مخلوق کو اپنی طرف کھینچنا ہے، یعنی انسان خالی مخلوق کے طرف توجہ ہونا بولتا، یہ ہونا وہ ہونا، مخلوق کو کیسا میں اپنا بول کے دکھڑا سن۔ تو غوث سرکار فرما رہے ہیں سرکار کہ اللہ سے رابطہ رکھو، پورا دل دماغ اللہ کی طرف رکھو۔ یہ بتا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب کبھی تم مخلوق کی طرف ایک قدم چلے گا تو حق تعالیٰ سے دور پڑ جائے گا؟ مخلوق کو سب کچھ سمجھنا اللہ سے دور کر دیتا، تو دل اور دماغ میں ہمیشہ اللہ کے پر دل دماغ رکھنا ہے کہ اللہ ہی کرنے والا ہے کام۔ دعویٰ تو تیرا یہ ہے کہ تو طلب حق ہے، حالانکہ تو مخلوق کا طالب ہے۔ تیری مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ میں مکہ جا رہا ہوں، اور سمت اختیار کرے خراسان کی۔ دیکھو، یعنی نمازاں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر وہ رہے میں اللہ کی طرف ہی ہوں، مگر جیسے پریشانی آئے گی مخلوق کی طرف بھاگ رہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس مکے سے دور ہوتا چلا گیا، دعویٰ تیرا یہ ہے کہ تیرا قلب مخلوق سے باہر نکل گیا، حالانکہ تو انہی سے ڈرتا اور انہی سے امید رکھتا ہے۔ تیرا ظاہر زہد ہے، مگر باطن سراتا پا رغبت۔ تیرا ظاہر حق ہے اور تیرا باطن خلق ہے، خلقی خلق۔ دیکھو، یہ بات زبان کی بک بک سے نہیں آیا کرتی، یہ وہ حالت ہے جس میں نہ خلق ہے، نہ دنیا، نہ آخرت، اور نہ اللہ کے ماسوا کوئی چیز۔ وہ ایک ہے اور نہیں قبول فرماتا مگر ایک کو، کہ خلق کو چھوڑ کر اسی کا ہو رہے۔ ارے مخلوق میں رہو، مگر ہر وہ کام اللہ کے سپرد کر دو، جو ہونا ہے اللہ ہی کرتا۔ ہونا ہے نہیں ہونا ہے کام، رزق ملنا ہے نہیں ملنا ہے، روزگار ملنا ہے نہیں ملنا ہے، اسی کے پر دل دماغ لگا دینا۔ بندہ بیچ میں ایک ذریعہ ہے، جو تجھ سے کہا جاتا ہے اس کو مان۔ ساری مخلوق عاجز ہے، نہ کوئی تجھ کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ جو اللہ کے سوا ہے، جیسا کہ بیماری ہے، تکلیف ہے، تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ڈاکٹر ایک ذریعہ ہے،
بس حق تعالیٰ اس کو ان کے ہاتھوں سے کرا دیتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے کرا دیتا ہے. کر رہا اللہ مگر ذریعہ بنا دیا مخلوق. اسی کا فعل تیرے اندر اور مخلوق کے اندر تصرف فرماتا ہے. یعنی اللہ ہی کا فعل ہے, اللہ ہی کر رہا ہے مگر ہاتھ بنا دے رہا کسی ڈاکٹر کا, حکیم کا. روزگار اللہ ہی دے رہا مگر کسی مخلوق کو بنا دے رہا. یہ ذہن میں رکھنا. مخلوق کے اندر تصرف فرماتا ہے. تصرف تو اللہ ہی کرتا ہے. مطلب جو کچھ تیرے لیے مفید یا مضر ہے, یعنی تیرے لیے اگر مفید ہے تو وہ کام بن جائیں گا, تیرے لیے نقصان ہے تو وہ کام نہیں ہوں گا. تو اسے مایوس نہیں ہونا ہے کہ میرا کام کیوں نہیں بنا. جیسا کہ باہر جانے کی کوشش کرتے نہیں ہوتا تو انہیں پچھتاتا رہے کیوں نہیں, ارے ذرا ایسا ہو گیا تو میں چلے آتا تھا. تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہو. نئے جانے میں نئے بھیجنے میں اللہ کی اس کی بھلائی ہے بندے کی. یہ سوچنا چاہیے. اس کے متعلق اللہ کے علم میں قلم چل چکا ہے, اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. یعنی تقدیر میں اللہ کا قلم چل چکا ہے, اس کی تقدیر میں کیا ہے, کیا ہونے والا ہے. جو موحد اور نیکوکار ہیں وہ باقی مخلوق پر اللہ کی حجت ہے. بعض ان میں سے ایسے ہیں جو ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے دنیا سے برہنہ ہیں کہ نہ قلب میں دنیا ہے نہ ہاتھ میں, اور بعض وہ ہیں جو صرف باعتبار قلب کے دنیا سے برہنہ ہیں. گو دولت مند ہیں مگر حق تعالیٰ ان کے اندرون پر دنیا کا کوئی اثر بھی نہیں پاتا. یہی قلوب ہیں جو صاف ہیں. جو شخص اس پر قادر ہوا اس کو مخلوق کی بادشاہت مل گئی, وہی بہادر پہلوان ہے. بہادر وہی ہے جس نے میں قلب کو ماسوا اللہ سے پاک بنا لیا. بہادر اس کو دنیا دار کی کسی کو کرنے یا کسی کو ہرا دینے کو بہادر نہیں بولتے. اللہ کو پوری طرح ماننا ہے ہر حال میں, دولت میں ہو یا مفلسی میں. اور قلب کے دروازے پر توحید کی تلوار اور شریعت کی شمشیر لے کر کھڑا ہو گیا کہ مخلوقات میں سے کسی کو بھی اس میں داخل نہیں ہونے دیتا. اپنے قلب کو مخلب القلوب سے وابستہ کرتا ہے. شریعت اس کے ظاہر کو تہذیب سکھاتی ہے اور توحید و معرفت باطن کو محجوب بناتی ہے. جو وہ خاص بات ہے. بے شک شریعت کیا ہے, اس کے ظاہر کو نکھارتی. شریعت میں جو ایسا کہ نماز پڑھنا ہے, وضو کرنا ہے, کپڑے صاف پہننا ہے, باوضو رہنا, یہ شریعت ہے. تہذیب سکھاتی. توحید و معرفت باطن کو محجوب کرتی ہے. توحید یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا, مکمل بھروسہ کرنا, اس کے قلب یعنی باطن کو صاف ستھرا کر دیتی, باطن کو محجوب بنا دیتی. اے شخص, اس بات سے کچھ حاصل نہیں کہ انہوں نے یوں کہا اور ہم نے یوں کہا. تو کہتا تو ہے کہ یہ چیز حرام ہے مگر اس کا مرتکب ہوتا ہے, اور کہتا ہے کہ یہ حلال ہے مگر نہ اس کو کرتا ہے نہ استعمال میں لاتا ہے. تو ہوس در ہوس ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تباہی ہے جاہل کے لیے 1 مرتبہ اور عالم کے لیے 7 مرتبہ. دیکھو عالم کے لیے 7 مرتبہ ہے, جاہل کے لیے 1 مرتبہ. اس لیے کہ اس نے جانا بوجھا اور پھر عمل نہ کیا. عالم ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بولا, میں مفتی ہوں, میں عالم ہوں جو بولتے, ان کے لیے 7 بار ہے اور ایک ان پڑھ جاہل کے لیے 1 ہی بار. تو اسی لیے بار بار بتا رہے ہیں غوث پاک سرکار, عمل ضروری ہے. عمل, علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے, علم حاصل کرنا بھی اس پر بعمل ہو جانا ہے. علم کی برکت اس سے اڑ گئی اور حجت باقی رہ گئی. اول سیکھ, اس کے بعد عمل کر, اور اس کے بعد اپنی خلوت میں مخلوق سے یکسو ہو اور حق تعالیٰ کی محبت میں مشغول. پس جب یکسوئی اور محبت تیرے لیے صحیح ہو جائے گی تو تجھ کو اپنا مخرب بنا لے گا. دیکھو اللہ تعالیٰ چپی کے کسی بندے کو مخرب نہیں بناتا جب تک کہ وہ بندہ بعمل ہو جانا. پہلے تو علم حاصل کرنا, شریعت ہے, باقی کا جو بھی پیر کے پاس جا کے دوسرے اور دیگر جو تعلیمات ہے لینے کے بعد اس کا قلب منور جب ہو جاتا تو پورا اللہ کا مخرب ہو جاتا انہیں, کیونکہ بعمل ہو گیا انہیں.
خالی بول رہا کر رہا نہیں تو عمل وہ اس کو مخالف نہیں بول سکتے، جب تک کہ انہیں دل و دان سے اللہ کا ہو جانا تو اللہ اس کو مخالف بنا لیتا. یہ بتا رہا اپنے نزدیک کر لے گا، یعنی اللہ اپنی ذات میں فنا فرمائے گا. اس کے بعد اگر چاہے گا تو تیری شہرت فرما کر تجھ کو مخلوق کے لیے ظاہر کر دے گا اور مقصوم پورا کرنے کی طرف تجھ کو لوٹا دے گا کہ تیرے متعلق اپنے علم اور تقدیر سابق کی ہوا کو حکم دے گا. پس وہ تیرے خلوت خانہ کی دیواروں پر چلے گی اور ان کو شکستہ کر دے گی. یہ اولیاء کرام کے تعلق سے بتا رہے ہیں، جب وہ اللہ کے ہو جاتے پورے تو ان سے جو بھی حکم ہوتا اللہ اس کو پورا کر دیتا. یعنی اولیاء سے جو بھی اگر اللہ تعالیٰ سے انہیں دعا کرتے اللہ قبول کر لیتا. خلوت خانے کی دیوار پر چلے گی اور ان کو شکستہ کر دے گی اور تیرا حال مخلوق پر کھول دے گی. پس ایسی حالت میں تو اپنی گمنامی و شہرت کے درمیان خدا ہی کے ساتھ ہوگا، نہ کہ اپنے نفس کے ساتھ، اور اپنی دنیا کا مقصوم پورا کر لے گا نفس اور طبیعت اور خواہش کی نحوست کے بغیر، کیونکہ تجھ کو تیرے مقصوم کی طرف خدا ہی لوٹایا ہے تاکہ اس کے علم کا قانون تیرے متعلق غلط نہ ہو جائے. تو اپنے نصیب حاصل کرے گا اور تیرا قلب حق تعالیٰ کے ساتھ ہوگا. سنو اور عمل کرو اے حق تعالیٰ سے اور اس کے اولیاء سے نا واقف ہو، اور حق تعالیٰ اور اس کے اولیاء میں تان کرنے والوں، یعنی اولیاء کرام کو جو برا بلا بولتے ان کی طرف کرنے والوں. حق وہی حق ہے، حق تعالیٰ شانہ ہے، اور باطل نفوس اور خواہشات اور طبیعتوں اور عادات اور دنیا اور ماسوا اللہ میں ہے. یہ قلب کبھی فلاح نہ پائے گا جب تک کہ متصل نہ ہو جائے حق تعالیٰ کے قرب سے جو قدیم ہے، ازلی ہے، دائم ہے اور ابدی ہے. یعنی بار بار یہ بارہ مشورہ درکار کہ تم پورے اللہ کے ہو جاؤ، اتنی عبادت ذکر اذکار کرو.